حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں صرف حق کی تعریف کی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حق کے پیچھے چلیں۔ مالک کا فرمان ہے، حق آ گیا باطل چلا گیا، حق کے لیے سکون قرار اور حق میں لغزش اور تزلزل نہیں ہے، باطل ہمیشہ لڑکھڑاتا پھر رہا ہے۔ وقتی طور پر جھاگ کی، جیسے پانی میں جھاگ ہوتا ہے، باطل نظر تو اوپر آتا ہے حکومتوں کے دور پر، لیکن پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اب ہم حق والوں کو مانتے ہیں، آج حق والوں کی ہتک ہو رہی ہے، امام زمانہ اور ان کے آباء و اجداد کی ہتک مسلم دائرے میں ہو رہی ہے۔ مسلمان کہلانے والے خاندان رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ ہمیں حق کو ماننا بھی ہے اور حق کے پیچھے بھی چلنا۔ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم فقط حق کا تذکرہ کرتے ہوئے آواز کو بلند کریں، نہیں، حق ہستیوں نے جیسے عمل کیا ہمیں ویسے عمل بھی کرنا چاہیے، حق کا ہم پہ، ہمارے وجود اور عمل پہ اثر ہو۔ جیسے امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے، امام کی کروڑوں پر مشتمل لشکر جو مغرب مشرق، یورپ، امریکہ، افریقہ، تمام علاقوں کو فتح کرے گا، اس لشکر میں بے نمازی کوئی نہیں ہوگا، بد عمل کوئی نہیں ہوگا، بد کردار کوئی نہیں ہوگا، بد اخلاق کوئی نہیں ہوگا۔ نماز امام زمانہ اور ان کے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ نمازی وہ زینہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان کو سیف کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صلاۃ و قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے لیے مسجد میں بیٹھنا زیادہ سکون ہے بنسبت جنت کے بیٹھنے۔ تو جو ان کو ماننے والے ان کو بھی نماز سے عشق ہونا چاہیے۔ سید الشہداء نے سجدے میں سر دیا۔ آج ہم شمر کے خنجر کو تو یاد کریں، اس کے نیچے حسین کے سجدے کو بھول جائیں، تو پھر کیا ہم نے عملی طور پر ہم نے حق کے ساتھ ہونے کا کیا ثبوت دیا ہے؟ حق کو ماننے والوں کو کم از کم واجبات ادا کرنے چاہیے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ولی عصر امام زمانہ کی فوج میں کوئی تارک الصلاۃ بغیر داڑھی کے کوئی نہیں ہوگا، بد عمل کوئی نہیں ہوگا۔ امام زمانہ نے نیک لوگوں کے ذریعے سے، متقی لوگوں کی فوج کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنا ہے، اور روزہ واجبات ادا کرنا ہے۔ یہی الصوم جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے آگ سے۔ امام زمانہ کے ماننے والوں کی اخلاقی کیفیت بلند ہونی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق فقط اچھے بولنے کا نام ہے، نہیں بھائی، اچھے بولنے کا نام فقط اخلاق نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا بھی ہے۔ آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ کرے امام کے ظہور میں تاجیل، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا الارض طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا وسہل مخرجا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔